السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ کل حکومت کے آدھی درجن سے زیادہ وزراء نے پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ 2 سال کے اندر حکومت نے کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ اس سے دل نہیں بھرا تو آج پھر آدھی درجن سے زائد وزراء نے 2 دفعہ آدھی درجن کر کے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 1 درجن ہوگی لیکن آدھی کر کے 2 دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی اور 2-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس فرمائی اور قوم کو بتایا کہ 2 سالوں میں انہوں نے کون سا سورج چڑھایا ہے امید کا اور کیا چاند چڑھایا۔ اب یہ جو کارکردگی حکومت، اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہی الفاظ تھا۔ جس طرح کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو الطاف بھائی جو تھے، ان کے جو متاثرین ہیں، ان کے جو ایم این اے ہوتے تھے، وہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور ان کے الفاظ ایک ہی ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ پھر مائک کے ساتھ وہ لندن کال ملائی جاتی تھی اور پھر وہ وہاں سے وہ جو تھے الطاف بھائی جو تھے وہ اس پریس کانفرنس کو سنا بھی کرتے تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح آج جو تھا وہ ایک ہی الفاظ تھے کہ جناب 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، نمبر 2، اور جو ہم نے سوچا ہے وہ کسی نے آج تک نہیں سوچا۔ اب اس سوچ کے اوپر عمل درآمد کے بارے میں تمام وزراء جو تھے وہ خاموش تھے کہ کیا وہ اور وہ سوچ ہے کیا ہے، اور علی زیدی کی سوچ تو ہم تک پہنچ گئی تھی پروگرام کے اندر بھٹی صاحب کے ذریعے۔ خیر اس پہ بات کریں گے۔ افغانستان کے اندر صورتحال نئی ڈیولپ ہو گئی ہے کیا ہو رہی ہے۔ لویا جرگہ ہوا تھا، لویا جرگہ کے اندر جو 600 لوگ رہتے تھے ان کی رہائی کا اعلان کر دیا گیا تھا، ان میں سے 300 لوگ رہا ہو گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر اشرف غنی نے پھر پھڈا ڈال دیا، وہ کہتے ہیں جی باقی 300 ہیں طالبان کی طرف سے۔ طالبان نے افغان گورنمنٹ کے نامینیٹڈ 1000 کے 1000 لوگ رہا کر دیے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ساتھ میں جو وہ آسٹریلیا اور کینیڈا وغیرہ کے فوجیوں کو یہ جو باقی 300 رہ گئے ہیں انہوں نے مارا تھا، تو لہٰذا ان کو اعتراض ہے ان کی رہائی کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ معاملہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ جیسے یہ معاملہ ڈیلے ہونے ہیں تو وہاں پہ مذاکرات کا آغاز ہونا ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے۔ اس کے اوپر افغانستان کی تازہ ترین اپڈیٹ کے اوپر بات کریں گے، اور کافی دن ہو گئے نظر نہیں آیا ہمیں انڈیا کا جو ہے کوئی کردار یا کوئی پاؤں وہاں پہ، اس کے اوپر بھی بریگیڈیئر صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ یہ ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کا تعارف، اور آج کے موضوعات کا تعارف، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب جی ہماری عوام کی پرزور فرمائش پر آج پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بڑی مہربانی، آپ کی موضوعات پڑے رہتے ہیں اور آپ سے زیادہ اس پہ رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ اس لیے ہم نے افغانستان والا ایشو کافی ڈیلے کیا کہ آپ تشریف لائیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ رافیل کے اوپر بھی بات کریں گے، رافیل ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں۔ ماشاءاللہ آج بہت جو ہے وہ سمارٹ تو ہمیشہ سے ہی ہیں، آج زیادہ سمارٹ لگ رہا ہے۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے کافی دنوں کے بعد، اس ویک میں پہلی اپیرنس ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب کی، اور بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دن کے۔ بھٹی صاحب فون پہ جوائن کر رہے ہیں، اور سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب عمران مسعود صاحب۔ آپ کا تعلق PMLQ سے ہے، ویسے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عمران مسعود صاحب آپ کا۔ بلکہ آپ سے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ آغاز کروں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی۔ سر کارکردگی جو ہے اگر اتنی اچھی ہے تو یہ پریس کانفرنس سے کر کے بتانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پھر سوال بھی لیا کریں۔ منسٹر صاحبان آتے ہیں، اپنے بھاشن دیتے ہیں، اور جرنلسٹوں کے سوالات لیے بغیر جو ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم مطلب کہ ہمیں بھی تو بتائیں نا کارکردگی کہاں ہے پھر؟ کارکردگی تو آپ نے سنی لی ہوگی جو حکومت نے کل اپنے وزراء کے حوالے سے بتائی۔ بالکل ہر حکومت اپنا انالیسس کرتی ہے اور سال بھر کی جتنی بھی کارکردگی جو بتاتی ہے، اینول رپورٹ ہوتی ہے، 2 سال انہوں نے کیا وہ بتایا۔ لیکن PTI جو ہے وہ، چونکہ ہم اتحادی جماعت ہیں، وہ بہت بڑا کلیم یہ کرتی ہے
کہ ہم نے کرپشن جو ہے وہ اس کا خاتمہ کرنے کا ہم نے ایک جو بیڑا اٹھایا تھا اس میں ہم لوگ بڑے کامیاب ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے کلچر جو ہے وہ پولیٹیکل کلچر انہوں نے بدلا اور یہ ثابت کیا انہوں نے اپنی طرف سے کہ ہم ڈفرینٹ ہیں باقی جماعتوں سے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں دو ہی بڑی جماعتوں کا ہمیشہ رول رہا ہے. ایک پی ایم ایل این کا رول رہا ہے اور ایک پیپلز پارٹی کا رول رہا ہے. دونوں اقتدار میں یہ جماعتیں رہی ہیں. اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت سے بن گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو پاکستان کی عوام جو وہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی عوام کو ہمیشہ سے یہی ایک پریکٹس تھی, دو ہی چہرے وہ دیکھتے تھے, پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے چہرے دیکھتے تھے, باقی کوئی نیا چہرہ انہیں نہیں دیکھا تھا. تو آپ کا آج بھی تو کل 2 دیکھتے سال تھے سے سر. جی سر آپ کا چہرہ دیکھا جناب, 5 سال پورے 5 آپ نے سال آپ کیے. کا بھی چہرہ دیکھا سر, ایسے نہ کریں نا, روندی نہ مارے سر. ہمارے 5 سال پتہ نہیں کیسے تھے, وہ تو ہے بعد میں آپ سے بات ہوگی. میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی اچیومنٹس بتاتی ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک فسکل ریفارم پر جو ایک پالیسی بنائی, فسکل مینجمنٹ پہ پالیسی بنائی, آسٹیریٹی پلان دیا, اخراجات کا خاتمہ کرنے کی بات کی, فورن پالیسی کو ری وزٹ کے حوالے سے بات کی, سی پیک کو آگے چلانے کی بات کی, اور ریجنل بلاک میں جو ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے بھی آئندہ کی پالیسی چل رہی ہے. گورننس کے حوالے سے بالکل سوال اٹھتے ہیں اور 100% تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی. یہ جو کووڈ کا تھا, اس میں احساس پروگرام کے تحت جو ہے انہوں نے جو مینیج کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, کووڈ کا خاتمہ کیا, اس کو کنٹین کیا, جو تھا اس سارے انہوں نے اپنا جو پے کیا تھا. یہ بہت بڑے چیلنجز تھے. کشمیر کے حوالے سے جو ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فورن پالیسی کے حوالے سے بالکل اچھا انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے. اس کے دورس جو ہے وہ نتائج آہستہ آہستہ نظر آئیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو بات ہے اس حکومت کی یا اس کی لیڈرشپ کی, وہ یہ ہے کہ کنٹروورشل نہیں ہے پرائم منسٹر جو ہیں. پرائم منسٹر پہ کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, اور ایک وہ انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں جس کو بہت سے دنیا جو ہے بیشتر ممالک جو ہیں ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی ان کی ریکگنیشن بہت زیادہ ہے. اس سے بہت زیادہ ایج ملتا ہے آپ کی پاکستان ملک کی حکومت کو کہہ لیں یا ہمارے ایک نمائندگی کو کہہ لیں. تو گورننس کے حوالے سے, چاروں صوبوں میں انٹر پرووینشل ہارمنی کے حوالے سے, فرقہ واریت کے حوالے سے, یہ ایسے ایشوز ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان فیس کرتا رہا ہے. کرپشن ایک بہت بڑا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے. نیب جو ہے اس کی کارکردگی یا اس کی کاروائی جو ہے وہ اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جو اس کی ایک سوچ ہے نیب کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وزراء جو الیکٹڈ ہیں وہ بھی نیب میں جا رہے ہیں حاضری دینے کے لیے. چیف منسٹر جو کہ الیکٹڈ ہے وہ بھی نیب میں جا رہا ہے حاضری دینے کے لیے. اور بڑے بڑے جو سکینڈلز ہیں کیبنٹ کے ممبرز کے, وہ بھی اس حکومت نے خود ہی ان کو سارا آگے کیا. تو یہ چیزیں نئی چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں, اور اللہ کرے کہ اسی جو نیا کلچر کریٹ ہو رہا ہے اس کو اپنا آگے جا کے اس کا پتہ چلے. میں آخری بات اس کو اپنی کامنٹ کو جو سم اپ کرنے کے لیے ہی کہوں گا کہ کوشش بہت زیادہ حکومت یہ کر رہی ہے. ہم بھی اس کے اتحادی ہیں, ہم بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے فنڈز کی زیادہ فراوانی ہو جائے. ہم ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو سے مراد ہے جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو ہم پورا کریں. لوگوں کا روزگار, لوگوں کو صاف پانی اور روزگار کے حوالے سے ٹھیک اور ہے, گڈ گورننس کے حوالے سے ہر ٹھیک کوئی ہو گیا, بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. تو اس میں تھوڑی بہت کوشش جو ہے وہ جاری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تھوڑی بہت مشکلیں جاری ہیں, چلو لیکن آپ جو ہے وہ بٹی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نہیں کہ بہت اچھی کارکردگی ہے, کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, اور جب الزام ہی نہیں لگا تو اس کا مطلب کرپشن ہی نہیں ہوئی. تو ٹھیک جا رہا ہے جی ممتاز بھٹی صاحب.
لیکن یہ تو خیر ایک نیریٹو ہے. میاں صاحب کا اپنا وہ سیاست کے باقاعدہ کھلاڑی ہیں. ہم نے تو ذاتی نقطہ نظر سے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. وہ تو باقاعدہ اس میں رہے ہیں اور بڑے قریب سے پولیٹکس کو دیکھتے بھی ہیں, دیکھا بھی ہے. دیکھیے اس حکومت کی سب سے بڑی کامیابی رضوان بھائی صاحب یہ ہے کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود اب تک قائم ہے. اکثریت جو ہے وہ آلموسٹ کھو چکی ہوئی ہے. اتحادی گلے شکوے کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ قائم ہے. اس حکومت کا پچھلے 2 سال کا جو رجیم ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت, عدلیہ, افواج پاکستان اور تمام ادارے جو ہے اور اپوزیشن یہ ایک پیج پر ہیں اور ایک معاون اپوزیشن ملی ہے اس حکومت کو جو کہ سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود تمام بل پاس کروا دیتی ہے. قومی اسمبلی میں بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کرتی, راتوں رات مان جاتی ہے. جو بھی بل پاس کرنا ہو ایک آدھ ملاقات کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو ہے سارے کے سارے ایک پیج کے اوپر جن سے میں نے آپ کو بتایا. اب پاکستان اور پاکستان کے عوام کس پیج کے اوپر ہیں یہ آپ مائک اٹھائیں اور سڑکوں پہ چلے جائیں, مارکیٹوں میں چلے جائیں. جو لوگ خریداری کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آٹے کا کیا بھاؤ ہے, چینی کا کیا بھاؤ ہے, ان کے ساتھ بیت کیا رہی ہے, بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے اور روزگار کتنے لوگوں کے ختم ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کے ختم ہونے جا رہے ہیں. 71,000 ایک گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک کی جو خالی پوسٹیں تھیں جن پر پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریاں ملنی تھیں وہ ختم کر دی گئیں. پی ٹی وی کے اندر لگایا گیا ہے سروس ایکٹ 1953 بندے نکالے جائیں گے. ریڈیو پاکستان میں لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں. کنٹریکٹ ملازمین اوپن یونیورسٹی کے فارغ کر دیے گئے ہیں ڈیلی ویجز اور نیشنل ہیریٹیج کے جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے, ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اور جن جن لوگوں کی پیپل پارٹی کے دور میں یا کبھی پی ایم ایل این کے دور میں کوئی ایون کے کوئی غلطی سے ان کے دور میں بھرتی ہو گیا تو ان کو نوکریوں سے جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے. چھوٹے موٹے جو روزگار تھے پہلے مہنگائی اور جو حکومتی پالیسیاں تھیں ان کے باعث اور پھر یہ کرونا کی جو آفت آئی اس کے بعد جو لوگ 1,000-1,500 روپیہ روز کما کر لے کے جاتے تھے چھوٹی موٹی دکانداری سے وہ بھی ختم ہو گیا, بند ہو گیا. تو دیکھیں اب جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ اگر آپ کا یہ ہے کہ جی حکومت چل رہی ہے, حکومت کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تو یہ کامیاب حکومت ہے. کیونکہ نمبر گیمز آپ کو پتہ ہے, نمبر گیم نہ ہونے کے باوجود حکومت کا چلتے رہنا, کسی قسم کا پولیٹیکل تھریٹ ان کو نہیں ہے. اپوزیشن سبمسو ہے, میاں نواز شریف بھاگ چکے ہوئے ملک سے باہر اور جو شہباز شریف ہیں وہ حکومت کے معاون ہے بنائی طور پہ, اپوزیشن لیڈر ہے نہیں. ایک رائے کے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بچے ہیں, وہ کبھی کبھار جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, ان کو غصہ شصہ آتا ہے اور وہ اعلانات کرتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح پیپلز پارٹی بھی مکمل طور پہ تعاون کر رہی ہے. تو باقی رہ گئی ملک ترقی نہیں کر رہا, عوام کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے, ان کی روزمرہ اخراجات پورے نہیں ہوتے, ان کے بل پورے نہیں ہوتے, ان کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر اکثر حیات تنگ ہو رہا ہے. تو اس کی پرواہ کسے ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کی مجھے نہیں یاد پڑتا رضوان بھائی صاحب, ایون اللہ کرے میں غلط ہوں لیکن پرویز مشرف صاحب کو بھی اتنی معاون عدلیہ نہیں ملی تھی جتنی اس حکومت کے ساتھ جو ہے. آپ دیکھیں اگر ملازمین کا کیس جاتا ہے کورٹ کے اندر تو وہ ڈسمس ہوتا ہے برطرفی کے حوالے سے, اور تمام معاملات کے اندر مکمل جو ہے وہ عدالت بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج کے اوپر ہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ملک پھر بھی ترقی نہیں کرتا. خارجہ پالیسی پھر جو ہے وہ کلیپس ہو گئی ہے. آپ کے انٹرنل جو گورننس ہے وہ زیرو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. پنجاب جو ہے وہ ریورس گیئر میں جا رہا ہے اور آپ کے جو سندھ ہے وہاں پہ اختیارات کی لڑائی دوبارہ چھڑ چکی ہوئی ہے کراچی پر قبضے کے حوالے سے. کے پی کے اندر گورننس نظر ہی نہیں آتی اور آپ کو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ اکثریت جو ہے موجودہ جو سٹنگ صوبائی حکومت ہے وہ لوز کر چکی ہوئی ہے, لیکن چل رہی ہے. سو چلنے میں رہ گئی بات عوام کی, جیسے ان کو ہوش آئے گا.
دیکھیں جو ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے نا رضوان رضی صاحب ہمارے اس ملک کا کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ ایک دوسرے کو گالیاں سوشل میڈیا کے اوپر دے کر لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں سوائے ایک آدھ مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کے باقی سارے سسٹم کے مددگار ہیں معاون ہیں. تو باقی عوام جو ہے وہ اپنا راستہ ڈھونڈے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا زندگی گزاریں چپ کر کے کیونکہ کہیں سے ریلیف تو ملنا نہیں. کہیں سے ریلیف جو ہے وہ عوام کے لیے بچا نہیں ہے. نہ مہنگائی کے اوپر کچھ سو موٹو ہوتا ہے نہ جو ہے غیر ضروری جو بڑھ رہی ہیں اشیاء کی اس کے اوپر حکومت سے پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ملک کے اندر ایسی تحریک موجود ہے جس سے حکومت کو خطرہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. حکومت چونکہ محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہے. بریگیڈ صاحب میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفنس کے حوالے سے بھی آپ انالیسس کریں کہ 2 سال کے اندر ہم کشمیر 270 ریووک ہوا اور وہ بھارت میں ضم ہو گیا اور اس کے علاوہ اور ہماری کیا کیا اچیومنٹ رہی ان 2 سالوں میں. بہت بہت شکریہ رئیس صاحب. اصل میں یہ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں تو گورنمنٹ یا سیاستدان یا رولنگ پارٹی اور رولنگ پارٹی کے اندر جو بھی کولیشنز ہیں وہ ہیں وہ سیف نہیں ہیں, وہ ولنریبل ہیں بہت زیادہ. کس حساب سے؟ اس لیے کہ جو ایک سیاست ہوتی ہے نا وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. سیاست ایک ٹینیور سے ریلیٹ نہیں کرتی. جو بھی سیاستدان جو بھی حکومت یا جو بھی سیاستدان حکومت بناتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی ڈیلیورنس کریں کہ آپ ایک جو جس کو کنٹینیوٹی آف کمانڈ کہتے ہیں نا آرمی میں, تو کنٹینیوٹی آف پولیٹکس آپ اپنی رکھ سکیں. لیکن وہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. اگر 5 سال کے ٹینیور کے بعد آپ نے لوگوں نے اس سے پہلے آپ کے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع کر دینا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ صرف اداروں کے حساب سے تو گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا, آپ نے سیاست کے حساب سے سیاستدان کو دیکھنا ہے. اور جب سیاستدان ڈیلیور نہیں کر رہا تو وہ حکومت ولنریبل ہو جاتی ہے. چلنا اور بات ہے, چلتے تو آپ بیساکھی پہ بھی ہیں, چلتے آپ 2 پاؤں پہ بھی ہیں. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی پارٹی حکومت بنا رہی ہے وہ 2 پاؤں پہ چلے, وہ بیساکھی پہ نہ چلے. تو میرا خیال میں کہ پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے چاہے اس میں اپوزیشن ہے چاہے اس میں گورنمنٹ ولنریبل ہے. دوسری بات یہ اپوزیشن کا یہ یاد رکھیے گا ان کی فرینڈلی اپوزیشن کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہر کھلے دل سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت چونکہ گورننس کے حساب سے اور جیسے پہلے بات ہوئی کامن آدمی کے پرابلم کے حساب سے جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اس حساب سے چونکہ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی ہے, آپ کی جاب سیکیورٹی نہیں آ رہی ہے, روزانہ آپ کی انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور وہ انفلیشن ایسی ہے کہ جو آٹا ہے جو شوگر ہے جو چینی مافیا ہے وہ رات کو سوتا ہے, صبح اس کا دل کرتا ہے کہ میں 20 روپے قیمت بڑھا دوں تو وہ 20 روپے قیمت بڑھاتا ہے. دیر از نو باڈی ٹو چیک دیم. تو جب یہ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس کا انڈائریکٹ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ عوام کو تو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن کسی کو تو انڈائریکٹ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو وہ انڈائریکٹ فائدہ ہے جو اٹھانے کے لیے ویلتھ ہو رہی ہے, کچھ ایکومولیشن ویلتھ بھی ہو رہی ہے اور پولیٹیکلی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ گین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو ماضی کے جو مثال ہوتی ہے اس کو لے کے آگے سیاست کی جاتی ہے نا, حال میں تو سیاست نہیں کی جاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اس پہ سیاست نہیں, اس نے کیا کیا اور وہ کیا نہیں کر سکا اس کے اوپر سیاست آگے چلتی. صحیح. اب یہ تو پولیٹیکل کلچر اس وقت ہے, کنفرنٹیشن کا کلچر ہے. عمران خان صاحب سیٹوں پہ کنٹرول نہیں کر سک رہے خاص طور پہ. اب جو آپ نے دوسری بات کی وہ ہے فورن پالیسی آپشنز کے حساب سے. تو اس میں ایک بات جو فورن پالیسی جو ہوتی ہے چاہے وہ کشمیر کے حساب سے ہو چاہے پیلسٹائن کے حساب سے ہو چاہے وہ انڈیا کے حساب سے ہو, دنیا میں کہیں بھی یہ فورن پالیسی ہوتی ہے وہ کولیبوریٹو ہوتی ہے. یعنی آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ ریلیٹ کرے گی باقی ملکوں کی فورن پالیسی اور وہاں پہ 2 کا نیکسس ہونا ضروری ہے. اب دنیا کے اندر فورن پالیسی کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے ملکوں کی آپشنز چینج ہو رہی ہیں اور اتنی چینج ہو رہی ہیں کہ یو اے ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. وہاں پہ مطلب ہے جو چیز اب اگر وہ ریکگنیشن ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہماری جو فورن پالیسی کی اپنا لنکیجز ہیں اپنا یو اے ای کے ساتھ اس کے اوپر آپ کو اس کو کچھ چیزیں ریکنسیڈر کرنی پڑیں گی, کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا. اسی طرح افغانستان کے اندر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ ایسے ملک کو جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے
وہاں پہ جو فورسز بنی ہوئی ہیں 35 فورسز کا الائنس بنا ہے اس کی ہیڈشپ بھی ہم نے لینی ہے. سر یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ آپ پہ کمپلشن آ گئی نا, اینڈ دیٹ وہ آپشن جو آپ نے چینج کرنی ہے وہ آپ کی بائی چوائس نہیں ہے, دیٹ از بائی کمپلشن. اسی طرح کشمیر کے اوپر جب انڈیا نے 370 کے ذریعے اس کو ریووک کیا تو وہ ہمارے اوپر کمپلشن آ گئی کہ ہم اس کے اوپر کوئی نیریٹو اپنا چینج کریں, پالیسی اپنی چینج کریں, الائنسز اپنی چینج کریں, اور اس الائنسز کو جب آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی تو چیف کو سعودی عرب جانا پڑا. صحیح ٹھیک ہے. اب یہ جو چیزیں اس میں گورنمنٹ نے کوشش تو کشمیر کے حساب سے, کشمیر تو وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے تھا, یعنی 370 وہیں ہے, کرفیو وہیں ہے, ظلم اور ابتدا کی فضا وہیں ہے, نریندر مودی کے ظلم وہیں ہے, اجیت کمار ڈیول کی پالیسیز وہیں ہیں, لیکن اس کے اندر تبدیلیاں اس لیے نہیں آ رہی کہ جن تو تھوڑی طاقتوں نے تبدیلیاں کرا سکنی ہیں, جس میں آپ کے مسلم ممالک بھی آتے ہیں, وہ ان میں سے کوئی اسرائیل کو ریکگنائز کر رہا ہے, اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, ٹرمپ ہے وہ تو کہہ رہا ہے جی میں نئے ایک دور میں داخل ہو چکا ہوں کہ دیکھو جی اسرائیل اور UAE کا معاہدہ ہو گیا. تو ہی از ناٹ کنسرنڈ وٹ از ہیپننگ ان کشمیر. اب اس تمام سینیریو میں پاکستان نے کیا کرنا ہے, پاکستان نے کم سے کم اتنا ضرور ریئلائز کرانا تھا کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یا کشمیر کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے تو ظلم کی بسا ہے ہی, لیکن وہ اس خطے کے لیے بھی پائیدار امن کو پیدا نہیں کر سکے. بالکل صحیح. اور جب آپ مختلف تھنک ٹینکس کو دیکھتے ہیں اس کا اب آپ ایک منٹ بیٹھ کے سوچیں کہ اس کا فیڈ بیک آپ کہاں سے لیں گے. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اس کا فیڈ بیک, وہ فیڈ بیک اب جب دیکھتے ہیں دنیا کے انٹرنیشنل پریس میڈیا پہ جاتے ہیں یا مختلف تھنک ٹینکس پہ جاتے ہیں یا مختلف UNO کی رپورٹ سے جاتے ہیں یا آپ ہیومن رائٹس کی رپورٹ پہ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہیں ان کی رپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کی ریئلائزیشن جو آج سے 2 سال پہلے تھی اس کے اندر بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ اضافہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی نیریٹو لیا ہے, یہ جو پالیسی آپشنز آپ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر کم سے کم تھیریٹیکلی, میں پھر لفظ اپنا کہوں گا, وہ تھیریٹیکلی کوئی نہ کوئی رزلٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ اور امپیٹس ڈالیں گے تو تب آپ تھیوری کو پریکٹیکل سے مکس کر سکتے ہیں, اور پریکٹیکل کی بہت ساری آپشنز ہیں وہ شاید بعد میں ہم ڈسکس کر لیں. بٹی صاحب خیر اس بات کو تو چھوڑیں, کل سوشل میڈیا کے اوپر انڈینز نے پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہوا تھا جنرل صاحب کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے, اور جو کچھ بھی تھا وہ 4 کروڑ 20 لاکھ کی ایک ٹیم ہم نے رکھی تھی, وہ کہاں گئی ویسے؟ وہ پوری رات وہ ٹرینڈ رہا جی, صبح جا کے کہیں 10 بجے ٹوٹا ہے جی, وہ ٹویٹر کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر یار کرپشن نہیں ہوئی اور کوئی الزام نہیں لگا تو یہ عامر کیانی اور فردوس عوان جو ہیں, فردوس عاشق عوان, یہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کی کینٹی پہ جا کے دوڑ گئے تھے. تو فردوس عاشق عوان پہلے بھی بدلی ہوئی تھی, اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کے نکالا تھا اس کو. رئیس صاحب یہ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی 8 درجن حضرات تھے, آج کوئی 1.25 درجن حضرات تھے, 9 سے اوپر تھے. میں نے گنے, ان کے نام بھی مجھے یاد ہے زبانی, ان میں مشیر پیٹرولیم بھی تھے جس کو گھر جانا چاہیے, جس کو گھر. لیکن یہ بات ان کی بالکل درست ہے جو وزراء حضرات نے کہا جی کہ ہمارے پہ کرپشن کا کوئی الزام یا کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. بات یہ جی کہ رئیس صاحب جب آپ نے کام ہی نہیں کیا 2 سال میں تو کیس کہاں سے بنے گا؟ نہیں تو عمر کیا نہیں کیا, نہیں وہ یہ مشیر پیٹرولیم نے جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو پرائزز جو بڑی ہیں ایک رات میں بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں وہ کہاں گیا, وہ پیسہ کہاں گیا, وہ کہتے ہیں جی کہ DG پیٹرولیم کا قصور تھا, اس کو ہم نے ایک اور اسائنمنٹ دے دیا ہے, وہ چونکہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے. مشیر پیٹرولیم should have been sacked by now, اور اس کی ڈیول نیشنلٹی بھی ہے. سر وہ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرسٹ ہے نا, کیوں نہیں سیک ہوا وہ ابھی تک؟ فیصل واڈا صاحب کی بھی ڈیول نیشنلٹی ہے, کانفلکٹ اس کو چھوڑیں سر, یہ جو مشیر پیٹرولیم کیوں نہیں سیک ہوا, ہی از اے مشیر, ہی از ناٹ الیکٹڈ منسٹر. آج جو وزراء اور کل جو وزراء نے خطاب کیا اور عموماً جو کرتے ہیں اس میں خسرو بختیار صاحب پہ الزام ہے, سب کو پتا ہے کیا الزام ہے. جہانگیر ترین صاحب وہ کابینہ میں نہیں ہیں, چلیں چھوڑ دیتے ہیں انہیں. آپ کے علی زیدی وزارت میری ٹائم جو ہے, جو پورٹس اینڈ شپنگ ہوتی تھی, ان کے اوپر الزام یہ تھا جی کہ انہوں نے پلاٹ سستے داموں جو ہے وہ دے دیے وہاں پہ ری آکشن میں. اسی طرح عمر ایوب صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آگے شبلی فراز صاحب ان میں نسبتاً بہتر آدمی ہیں, ان کے اوپر ابھی تک الزام اس لیے نہیں لگا, وہ وزارت اطلاعات میں اب آیا, انہوں نے ابھی تک کوئی بندہ بھرتی نہیں کیا. جس وقت آپ نے روشنی ڈالی فردوس عاشق عوان صاحبہ کی, ان کے وہ بھتیجے ہیں یا ان کے بھانجے ہیں, وہ جو بھی ہیں ان کو انہوں نے لگوا لیا. فردوس عاشق عوان کے جس کے جو کیس ان پہ بنا جی, جن کی وجہ سے ان کو خدا حافظ کہنا پڑا حکومت کو, وہ تھے. اسی طرح آگے آ جائیں آپ تو تھوڑا سا اگر اور چلیں, فواد چودھری صاحب وزارت اطلاعات سے کیوں نکلے,
اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وہ کیا تھیں؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کوارڈینیشن کی، صوبائی کوارڈینیشن کی وزیر ہیں تمام صوبوں کے درمیان، کا جی ہم نے سیکریٹریٹ بنا دینا ہے۔ اسی طرح باقی وزراء حضرات بھی، فیصل واڈا صاحب تھے جن کے آپ نے شروع میں ذکر کیا جی کہ سوالات نہیں لیتے اور جواب دیے بغیر ہی چلے گئے، انہوں نے کہا جی میں نے لاہور جانا ہے تو مجھے اجازت دے دیں۔ اب یہ سارے وزراء جو لائن میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں صرف شبلی صاحب ایسے تھے جن کے اوپر ابھی تک کوئی الزام سامنے نہیں آیا، باقی ہر ایک پہ الزام ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں کیا کیا۔ فواد چودھری صاحب میرے دوست ہیں، بڑے محترم ہیں، جیلم سے ان کا تعلق ہے، وہ چاند نکالتے ہیں اگلے دن چاند غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاند ہی نہیں نکلتا۔ تو جب چاند ہی نہیں نکل رہا، شبلی فراز صاحب لیٹن امریکہ میں بی سی سی آئی میں کام کرتے تھے، جی 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 جی، اور بی سی سی آئی جو تھا اس کے ڈوبنے کا آغاز لاطینی امریکہ سے ہوا تھا، کانٹا باغیوں کا جو نہیں، لیکن وہ نہیں یہ تو پائلٹ بھی تھے نا جی، اور آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں وہاں سے نکال کے لے آؤں گا، مسعود نے وہاں پہ کیا کارنامے، وہ دیکھیں وہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ بی سی سی آئی ایک بات میں کہوں گا، ایک تھوڑی انٹرجیکٹ کروں، جی جی جی، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں ان میں ہم بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتے تھے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے جو کہتے ہیں یار یہ تو الزام ہے نا، ثابت تو نہیں ہوا، ثابت تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ الزام ہی ہے، ثابت کچھ نہیں ہوا، لیکن 2 سال کی کارکردگی بہت اچھی ہے جی ان کی، میں ان پہ یہی کہوں گا، آٹا وافر، پیٹرول وافر، دالیں وافر، چینی وافر، پیٹرول بےروزگاری وافر، نہیں پیٹرول وافر ہے لیکن مہنگا بہت ہے، نہیں وافر لیکن بےروزگاری بھی وافر، لیکن ڈبل قیمت کے اوپر، کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ملک میں روزگار کی کیا صورتحال ہے، اکانومسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا سمپل فارمولا ہے، 1,80,000 کی ٹرانزیکشن، آپ وہ کہتے ہیں 2 لاکھ کر لیں، ڈیویلیوشن ہو گئی، 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن کے اوپر ایک جاب جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 2 سالوں میں حکومت کے بقول، موجودہ حکومت کے بقول 312 ارب ڈالر سے سکڑ کے 263 ارب ڈالر تک آ گیا۔ انہوں نے کہا اس کو 160 سے ملٹیپلائی کر کے 2 لاکھ پہ تقسیم کر لیجئے تو جواب کوئی 1,40,00,000 آتا ہے، یعنی جی ڈی پی سکڑا تو 1,40,00,000 نوکریاں اڑ گئیں۔ پروگرام میں فی الحال وقف۔ ویلکم بیک، کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران مسعود صاحب جو تھے انہیں ایک ضروری کام کے لیے جانا تھا، اس لیے وہاں پہ چلے جا چکے ہیں۔ پروگرام کا دوسرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا نیبرز کے حوالے سے، سر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان اور جو ہے وہ انڈیا ہم دونوں ڈسکس کر لیں۔ تو پہلے افغانستان، 300 بندہ رہ گیا جی طالبان کا رہائی سے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ آسٹریلیا اور کینیڈا کے اوپر حملوں میں ہے تو ان کو بڑا اعتراض ہے، تو طالبان نے کہا کہ ہمارا معاہدہ تو امریکہ کے ساتھ ہے، تو امریکہ آپ سے رہا کروائے آسٹریلیا اور کینیڈا کے اوپر، تو آسٹریلیا اور کینیڈا والوں نے ہمارے اوپر حملے نہیں کیے۔ خیر آخری دموں پہ ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات، انٹرا افغان مذاکرات دیکھ رہے ہیں سر الیکشن سے پہلے ہو جائے، اشرف غنی ہو جانے دیں، نہیں اس میں 3 امریکن الیکشن سے پہلے، امریکن نومبر میں، یس، تو اس کے 3-4 اینگل ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ سر پہلا اینگل تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ افغانستان، اس نے کہا ہے کہ کچھ طالبان کے ایسے پریزنرز ہیں جو افغان شہریوں پہ اور آسٹریلین شہریوں پہ حملے میں انوالو ہیں، آسٹریلین اور کینیڈین شہری، اور ان کو 4 بندوں کے نام انہوں نے غالباً دیے، ان کو آپ ریلیز نہ کریں۔ 40 لوگ ریلیز ہوئے، باقی کی ریلیز رک گئی ہے۔ افغانستان جو صادق صدیقی نے جو پریس کانفرنس کی، جو محمد صادق صاحب جو اسپیشل جو انٹرویو دیا اس نے، انہوں نے جو کل 17 کو ایسوسیٹڈ پریس کو، انہوں نے کہا کہ جی طالبان ہمارے بندے ریلیز نہیں کر رہے ہیں، طالبان کی کیپٹیوٹی میں سیکیورٹی پرسنز ہیں اور افغان آرمی کے لوگ، طالبان کہتے ہیں ہم نے 100% ریلیز کر، میں یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا، اور طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 300، اب ہم نے اگلی ریلیز روک دی ہے۔ اب اس کے اندر جو بات، چاہے آپ اس کو فرانس کو لے لیں یا آسٹریلیا کو لے لیں یا کسی چیز کو لیں گے، اپریہنشن تو لوگوں کا پوری دنیا میں تھا کہ جو 400 لوگ ریلیز ہوں گے طالبان کے، اور پاکستان کا سب سے اندر اپریہنشن اس کے اندر ہونا چاہیے کہ جو 400 لوگ ریلیز ہو گئے، تو میں تو ان 400 لوگوں کے ریلیز ہونے کے بعد اور ان خبروں کے بعد کہ طالبان، جماعت الاحرار
اور طالبان اور باقی کا ایک گٹھ جوڑ ہوا ہے جو این ڈی ایس نے کرایا ٹی ٹی پی کا جہاں افغانستان کے اندر کنڑ کے اندر. تو وہ یہ جو ہوتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں یہ تو پروفیشن ہوتا ہے نا دہشت گردی ان کا. تو انہوں نے کہیں تو جاب تلاش کرنی ہے, تو اگر وہ جاب تلاش کرنی ہے تو اس کی جاب ان کو کہاں ملے گی؟ تو وہ تو پاکستان کے لیے ایک اور خطرہ جو ہے وہ ایک اینگل اس کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو اسپیسیفک کویسچن ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کمٹ کیا ہے نومبر سے پہلے, کیا وہ ڈیل پاسبل ہو سکے گی؟ اور اس ڈیل کے پاسبل ہونے میں ریلیز کی ایلیمنٹ نہیں ہے, اس ڈیل کے پاسبل ہونے میں ہے کہ امریکن فوجیوں کی فلائٹ جو ہے وہ کابل سے اور افغانستان واپس چلی جائے. اب اس میں 5,000 جائیں یا 6,000 جائیں یا 7,000 جائیں, وہ پروسیس بھی اگر سٹارٹ ہو جائے تو وہ اس وقت ٹرمپ جو ہے اس سے اپنی پولیٹیکل وکٹری گین کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ بہت ڈاؤن ہے. ابھی جو ریسنٹ جو بھی ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں, جو سرویز آ رہے ہیں, اس کے مطابق کووڈ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بہت ساری جو اپنا پاپولیرٹی ہے اس کا گراف بہت زیادہ نیچے ہے. رپورٹ بھی آ گئی ہے جی کہ وہ رشیا نے اس کو پچھلے الیکشن میں مدد کی تھی, وہ بھی اور جاری بھی ہو گئی ہے, آج جاری ہو گئی ہے. تو اب اس چیز میں مجھے ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کے اندر سے نومبر سے پہلے کوئی میجر آؤٹ فلکس ہو سکتا ہے, یعنی میجر انخلا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگلے 4 دنوں میں امریکہ کے پریشر کے اوپر وہ 300 قیدی ریلیز ہو جائیں, کیونکہ اشرف غنی کی خود تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا, وہ تو گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ذرا انڈیا کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. سر چائنا آگے بیٹھ گیا جی, وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہم آ گئے یہاں پہ تم بیٹھے ہوئے ہیں, رافیل لاؤ یا رافیل کا باپ لاؤ, ہم واپس تو نہیں جا رہے, اس پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں. سر انڈیا کے پاس آپشن کیا گیا؟ انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے فی الحال. انڈیا از آپشن لیس, بیکاز انڈیا نے جو آپشن یوز کی تھی اس کے اندر ایک پرسپشن تھی ایک مستقبل کی, وہ کیا کہتے ہیں, لشکر کشی کی. یعنی آپ دولت بیگ کے اندر جو اپنا دولت بیگ گولڈی جو آپ اپنا بیس ڈیولپ کر رہے تھے, وہ بیس ایک ایسی جگہ پہ واقع تھا شیوک ریور کے ساتھ جو سڑک آپ نے بنائی تھی کہ وہاں سے آپ گلوان ویلی آپ وہ سے ہوتے ہیں, تو آپ کا ایم تھا اکسی چن. اب اکسی چن پہ جانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, آپ نے جب اگر بیس ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں پہ اکسی چن جانے کے لیے ایک بریگیڈ. صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یہ جو ریور ہے اور یہ جو گولڈی وغیرہ ہے, یہ بالکل ویسا سین نہیں ہے جیسا کارگل کا ہمارا اور انڈیا کا جو روڈ ہے اس کے حوالے سے؟ کارگل یہ جو ہے ہاں, یہ ویلی گلوان ویلی جو ہے وہ ویلی کافی کھلی ہوئی ہے, اور اسی طرح وہ پیونگ تسا لیک جو ہے نا, جہاں پہ اپنا انڈین نے ابھی اپنا 15 اگست کو ڈے بھی سیلیبریٹ کیا تھا, وہ گانا بنانے کی کوشش کر رہے تھے تبتن فورس والے, وہ لیک ہے لیکن وہ ویلی بہت زیادہ کھلی ہے. اس کے ساتھ جو جتنی ریجز اوپر آپ کو ساتھ کو نظر آتی ہے نا, دے آر ڈیزولیٹ, اور وہاں پہ جیسے سردی پڑتی ہے نا تو وہ مطلب وہاں پہ گروتھ کوئی نہیں ہے, تو اور وہ بڑی ٹیریبل قسم ہے. تو اس کے لیے آپ کا جہاں پہ اگر اسی طرح کہوں گا کہ پلین میں اگر آپ نے 1 بٹالین کہیں حملہ کرنے کی یوز کرنی ہے تو وہاں پہ ابھی 4 بٹالین کا ریزرو چاہیے. تو کیا کہہ رہی ہے ڈیولپ آپ اگر چائنا پہ جائیں جو آپ کا مستقبل کا جو آپ نے کانگریس میں اسٹیٹمنٹ, میں نہیں کہہ رہا, امیت شاہ نے کانگریس میں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اکسی چین جو ہے لے کے رہیں گے چائنا. تو ویسے اکثر چین جو ہے وہ کبھی بھی بڑے صغیر کے اندر یا سری نگر کے اندر حکمران جو رہے ہیں, بھلے وہ سکھ رہے ہوں, ڈوگرے رہے ہوں یا کوئی اور رہا ہو, ان کے زیر کنٹرول نہیں رہا. تو یہ پہلے دن ہی اس کی نقشے کے اندر جو ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ہے بھی تو وہ چائنا کا پارٹ ہے, کشمیر کا پارٹ ہے. نریندر مودی نے خود ہی کہہ دیا, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے کہا ہماری سرزمین پہ کوئی فوجی نہیں آیا. اگر کوئی فوجی نہیں آیا ان کی سرزمین پہ تو رافیل پھر کیا کرے گا, جا کے کس کے اوپر مارے گا. جی ممتاز بھٹی صاحب, اس وقت جو ہے کیا آپشن ہے سر انڈیا کے پاس ویز چائنا از کنسرن؟ دیکھیں رضوان صاحب, جہاں تک P4 کا پینگون کا تعلق ہے, وہاں پہ تو آلموسٹ انڈین جو رائٹرز ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے سرنڈر کیا, اور جہاں تک چین آگے ہے وہاں تک اس نے تسلیم کر لیا. اب رہ گئی بات کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں,
اور بدقسمتی اس ریجن کی یہ ہے، لیکن آپشن تو ایک ہی ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے اس کو مزید پروموٹ کرتے جائیں، اپنے لوگوں کو ایک چورن پہ لگا دیا ہوا ہے، اور گورننس کی بجائے جو ہے وہ ہیٹر کے اوپر ان کی ساری تھیوری جو ہے وہ گورننس کی اس اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، جس کے اندر خود انڈیا کے اندر بھی اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ اوپینین رکھتی ہیں مودی سے، ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بیک اپ کر رہی ہے مودی کا جو نظریہ ہے اس کو، اور امت شاہ اور یہ جو اجیت دیول اور یہ بپن راوت اور یہ جو سارا ایک اکٹھ بنا ہے، اس کا آپ اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی ڈیفینس پرچیز جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے آئی تھنک کہ پچھلے ایک اشرے کی، اور ابھی کر رہا ہے مزید۔ تو رضوان صاحب، لوگوں کے جو لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر خرچ ہونے چاہیے تھے وہ تو آپ دوسرے ممالک کو دے رہے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز کو دے رہے ہیں، آپ فرانس کو دے رہے ہیں، آپ امریکہ کو دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھنے دی جا رہی میڈیا کے اوپر، اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف وہاں بھی جھوٹی ایف آئی آریں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ جس طرح میڈیا کے اوپر ان کو متعون ٹھہرایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، برکھا دت وغیرہ اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں جو تھوڑا سیکولر وہ رکھتے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ تو اس میں چوائسز تو بڑی ان کے پاس دیکھیں اس وقت یہ سارے کا سارا، آج اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں، یہ توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہیں کہ انڈیا بارڈر کے اوپر وہ یو ایس اے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ B2 لا رہا ہے، اور وہاں پہ انڈو چائنا جو سی ہے وہاں پہ مزید جو ہے ان کے کوئی نیوی آ رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ برصغیر کی بدقسمتی کا عالم دیکھیں کہ 71 میں ہم امریکی بحری بیڑے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو انگیج کرتے، ہم نے ان کے اوپر توقع رکھی جو کہ آخری وقت تک پوری نہیں ہوئی۔ اور اس وقت جو مودی سرکار ہے اور انڈیا کے اندر لوگوں کو جو بھاشن دیا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ایون کہ ان کے جو ڈیفینس آفیشلز ہیں وہ کھلے عام آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی بس امریکہ آ گیا ہے اور چائنا کے خلاف ہمیں بہت بڑی سپورٹ مل گئی ہے، اور ہم ان کا جو ہے وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں ریجن کے اندر، تو ہمارا بیک اپ تو جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ تو بھائی، امریکنز آپ کی جگہ آ کر ریجن کے اندر لڑیں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور اس کی مار آپ کو پڑنی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بہت دور ہے یہاں سے، اور رہ گئی بات کہ اس کی ایک قیمت ہوگی جو آپ کے عوام چکائیں گے، جو یہ ریجن چکائے گا، جس کا یہ ریجن متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ غربت ہے، تعلیم نہیں ہے، خود انڈیا کے اندر کرونا کی صورتحال جو ہے وہ ورسٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسی ویو ہے وہاں پر بھی کہ جو بیلنس بات کرتے ہیں، جو میڈیا بیلنس بات کرتا ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور جو یہ بات کرتا ہے کہ مودی کو جنگی جنون سے باہر نکلنا چاہیے، اس کو ہندوستان کا وہاں پہ دشمن انڈیا کا جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ عوام کے اندر جو ایک اویئرنیس ہونی چاہیے تھی میڈیا کے تھرو، وہ نہیں ہونے دی جا رہی، اور اس طرح ہندوتا اور یہ جو مودی اور یہ جو ٹولہ ہے پورے کا پورا، امت شاہ، اجیت دیول وغیرہ، اور یہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بڑی وہ لاٹ ہے جو کہ مذہبی جنونیت اور مذہبی جو ان کی سوچ ہے اس کو مسلط جاتی ہے، جو کہ ان حالات میں موجودہ دور کے اندر نہ اکانومی وائز، نہ ہی پولیٹیکلی، نہ ہی جیو اسٹریٹجی کسی طرح بھی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور چین کے ساتھ جو صورتحال ان کو درپیش آئی، اس کے بعد لیسن لرن کرنے کی بجائے یہ مزید جو ہے خریداری کی طرف چلے گئے، لائسنس کی طرف چلے گئے تاکہ اس قیمت کو مٹا سکے۔ بٹی صاحب، خریداری بھی کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جو فلائنگ کوفن ہے ان کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اسپیئر پارٹس لینے گئے ہیں رشیا سے، اور اگلے سال نومبر تک کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دے پائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں ان کی ترجیحات کا۔ اور رافیل تو پہنچ گیا، لیکن اس کی ٹریننگ ہونی ہے ابھی، اس کے پوری ابھی تو پہلے اس کی ایک آدھ سکواڈرن بنے گا نا جی، ابھی تو صرف 6 آئے ہیں، 6 سے سکواڈرن تو نہیں بنتا، سکواڈرن بنے گا، پھر اس کے لیے ٹریننگ وریننگ ہوگی، پھر جا کے کہیں اگلے اس سردیوں میں تو کچھ نہیں ہو سکتا چائنا کا، اگلی سردیوں میں ہی ہوگا۔
ویسے ایک بات، یہ سوال ویسے مجھے بریگیڈ صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن یہ بات کہوں گا جو انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے نا وہ ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کا ایک بڑا 2-3 جو آرٹیکل آئے ہیں انہوں نے کہا انڈیا ہیز 2 آپشنس. India at present has 2 options. One is a limited war, and second is working on the line of WMMC, who have working mechanism on consultation and coordination between China and India. So اب آپ دیکھ لیں کیا لمیٹڈ وار سردیاں جس طرح آ رہی ہیں اس میں ہو سکتی ہے، تو پھر ایک ہی آپشن ہے دیٹ از WMMC کہ ورکنگ آن میکینزم ہے آن کوآرڈینیشن اینڈ کنسلٹیشن، وہ جاری رہے گا، اس کی میٹنگ جاری رہیں گی جو پہلے 3 میٹنگز ہو چکی ہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کیا نکلا ہے وہ آپ کو چائنا کا ہے، ہم جائیں وہیں ٹھہریں گے، ہم وہاں سے پیچھے نہیں جا رہے. ہم نے جی JF تھنڈر بھٹی صاحب $26 ملین کا بنایا، اور اس کے بعد جب اس میں امپروومنٹ کی تو جو ہمارا اس کا سیکنڈ بلاک تھا وہ $32 ملین کا بنا، اور اب ہم اس کو لیٹسٹ آلموسٹ 5th جنریشن کے برابر کھڑا کیا تو وہ $42 ملین کا بنا ہے. صحیح. F-16 جو دنیا کا مانا ہوا فالکن ہے، اور امریکہ نے ابھی اپنے 1600 کے قریب F-16 جو ہے انہیں ریویمپ کیا، ٹھیک ہے سر، رینوویٹ کیا، نئے لگائے، وہ جی $85 ملین کا بنتا ہے. اب پتہ نہیں اس میں ہیرے جڑے ہیں، مجھے تو پتہ چلا تھا لیمو جڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہیرے جڑے ہیں کہ $200 ملین کا رافیل خریدا گیا ہے، اور بہت بڑی لمبی دیاری لڑائی گئی، فی طیارہ $200 ملین کا. دنیا پوچھ رہی اس میں ہے کیا؟ یار جو بناتا ہے فرانس وہ خود اس کو استعمال نہیں کرتا جنگی مقاصد کے لیے. بتا دیں دیہڑی لگائی کس نے؟ نریندر مودی کا سب سے بڑا جو کارپوریٹ انل امبانی جو ہے اس نے پیٹرنائز کیا، اس نے دیہڑی لگائی ہے. بالکل، مطلب انڈیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے یار، یعنی $200 ملین کی ہماری ٹوٹل ایئر فورس کی سال کی پرچیز نہیں ہوگی، لیکن دیکھیں ہم اس میں شاپنگ کیا کر کے لاتے ہیں. اور انہوں نے $200 ملین کا ایک طیارہ خرید لیا جو ابھی اڑے گا نہیں، اڑے گا تب جب اگلے سال ٹریننگ مکمل ہو جائے گی. بھٹی صاحب یہ جو اس وقت ہے جو صورتحال ہے، میں کل سن رہا تھا انہوں نے تازہ ترین اپنا ویلاگ جو ہے، پراوین سہنی صاحب ان کے ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور انہوں نے پھر یہی کہا ہے کہ آپ حماقت فرما رہے ہیں. آپ پاکستان، اگر آپ نے چائنا کو چھیڑنا ہے تو پہلے آپ پاکستان کے ساتھ جا کے سیز فائر کریں اور LOC کو ٹھنڈا کریں، اور پھر آپ LAC اوپن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو دونوں طرف سے جوتے پڑیں گے، کھلے پڑیں گے، چتر پڑیں گے. تو یہ سب بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ 4 کروڑ 20 لاکھ والی ٹیم کدھر ہے. اسی طرح کی ایک ٹیم ہمارے بارڈر پار بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان میں زیادہ بجٹ ہوگا ان کا، بہت بجٹ ہوگا ان کا، ہمارے سے تو بہت زیادہ ہوگا. ان کی وہی ٹیم جو ہے نا جی، وہ ان کی حکومت کو اور ان کو باقی لوگوں کو جو ہے نا عوام کو بھی گمراہ کرتی رہتی ہے. بھارت کے پاس آپشنز ہیں ہی کوئی نہیں ہے. وہ کبھی کہتا جی ہم نے 2 محاذ کھولنے ہیں، وہ جنرل صاحب ان کے وہ ترچھی ٹوپی کر کے کبھی رائٹ کو چلے جاتے ہیں، کبھی لیفٹ کو چلے جاتے ہیں، ان سے نہیں ہو سکتا. اور رہی بات آپ کی کہ جی انہوں نے پرچیز کیا کیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم ہیں ان کے حساب سے یہ طیارہ بہت اچھا ہوگا رافیل، کہ جی انہوں نے لے لیا، اس کا بڑا اچھا ہے، وہ مڈ ایئر وہ ریفیولنگ بھی کر دیتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہوگا. لیکن اب یہ دیکھیے تو ہمارے میراج 3 میں بھی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی ادھر ہی آ رہا تھا، کا طیارہ جو ایڈوانٹیج ہے نا، اگر سوری جو رافیل کا جو ایڈوانٹیج ہے نا، اس کے لیے پاکستان مطلب ضرور کوئی کاؤنٹر پالیسی اب بنا رہے ہوگی PF، اس کا یہ ہے کہ وہ 50 کلومیٹر to 60 کلومیٹر remaining inside Indian territory, it can engage targets in پاکستان، کیونکہ پاکستان کی بیلٹ جو ہے جو thickness وہ کم ہے، ڈیپتھ کم ہے، لیکن اس کے ذریعے دیکھیے ان کے پاس جو Su-30 تھا وہ بھی بڑا ایڈوانس طیارہ تھا، لیکن جس وقت بالاکوٹ، جس وقت ہم نے پاکستان ایئر فورس نے انگیج کیا تھا، کہا تھا ہم آئیں گے، اس وقت Su-30 سے لے کے باقی جتنے تھے سب کا کمیونیکیشن جیم کر دیا. سو آپ نے ہر ایک چیز کاؤنٹر پالیسی اگر آپ بلا لیتے ہیں تو آپ کا اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کو نلیفائی کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر ہم نے بھی تو یہ اپنے علاقے میں ہی رہ کے 27 کو سر وہی فائر کیا تھا. جی بالکل، میں یہی موجود ہے نا، ہم ان کے علاقے میں تو نہیں گھسے تھے، ہم نے صرف ڈراوا دیا تھا کہ ہم تمہارے علاقے میں آ سکتے ہیں. فائر ہم نے اپنے علاقے سے ہی کیا تھا. جی صاحب، دوسری بات کہ جو رافیل ہے اس کے 4.2 جنریشن پہ آتا ہے، وہ 4.5 پہ بھی نہیں آتا.
اور 4th जनरेशन हमारा JF थंडर अब अपग्रेड हो जाएगा तो दैट कम्स अराउंड थर्ड का तो हमारा 4.5 पे जा रहा जी है। जी जी वही। अब हमारा जो है जो अभी इस वक्त JF थंडर है वो ऑलमोस्ट 4.5 क्रॉस कर गया ये अपग्रेडिंग ग्रेडेशन के बाद। जी बिल्कुल। और अब जब मजीद ऐसा उसमें रडार लग जी जी जाना जी है जी और जी वो वो सारा कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम असल में ये है कि अगर वो 42 मिलियन पे चला गया उसकी कोई कीमत ही नहीं है ये। अब ये देखिए कि अगर वो 5th जनरेशन से हम आगे चले जाते हैं उसको अपग्रेड करके तो फिर राफेल की वैल्यू इतना महंगा जहाज लेने का फायदा क्या। हाँ उस पर ये जरूर है कि वो टिकट लगा दें और उस पर बच्चों को सैर करा दें। अच्छा। इसके अलावा तो पैसे पूरे नहीं हो सकते। प्रोग्राम तो एंकर और एंकरियों ने बड़े कर लिए हैं वहां पे इंडिया में ना, राफेल में बैठ के फोटो बनवा रहे हैं, राफेल में बैठ के मॉर्निंग शो हो रहे हैं। लेकिन रही साहब उसका फायदा इसलिए नहीं है कि जंगे जो है ना जी एक तो लड़ी जाती हैं अकल से, वो अगर आप गौ माता का नहीं छोड़े कर लेते हैं कुछ भी तो वो फिर नहीं मुमकिन होता। अच्छा। अब अकल भी कोई नहीं लेकिन जज्बा भी कोई नहीं। देखिए भट्टी साहब, मैन बिहाइंड द गन मैटर जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उधर ही आ रहा था। सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं जी। रशियन आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई तू हमारा मिग की मार्केट खत्म हो गई, उसकी जी। प्रोडक्शन खत्म होने जा रही है क्योंकि इंडियंस ने उड़ाते हैं और सबसे ज्यादा क्रैशेस जो जी है बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल महंगे ऐसे ही है। होते हैं। और SU-30 जो है वो अच्छा भला त्यारा रूस ने मार्केट करना था दुनिया के अंदर, वो इंडियन के हत्थे लग गया और रशिया जो है अब दोनों हाथ सर पे रख के रो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है जब वो जंग में पिट गया है तो दुनिया तो वो तैयारा देखने आएगी ना या वो लेने आएगी जिसने उसको पीटा है। तो हमारी JF-17 थंडर की मुफ्त में मार्केटिंग कर दी जनाब मोदी साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपका, भट्टी साहब आपका और मुमताज़ भट्टी साहब इस्लामाबाद से आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।